نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما صدق اللہ العظیم۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تمام اہل وطن اور دنیا انسانیت کو عید الاضحیٰ مبارک۔ عید الاضحیٰ کے اس اہم موقع پر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل روح کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا سبق کیا ہے۔ اس موقع پر دو اہم ترین رسومات ادا کی جاتی ہیں، ایک بیت اللہ کا حج اور دوسرا قربانی۔ بیت اللہ کا حج یہ کس بات کی یاد دہانی کراتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ اس عظیم نسبالین کی یاد دہانی کراتا ہے کہ جس کو اپنا کر انسان غیر اللہ کے تمام نظاموں کا انکار کرتا ہے، غیر اللہ کی قوتوں کا انکار کرتا ہے، انسانوں پر دوسرے انسانوں کی حکمرانی اور انسانوں کو غلام بنانے کی رسم کا انکار کرتا ہے، اور پھر وحدت انسانیت کی بنیاد کے اوپر عدل پر مبنی عالمگیر معاشروں کو تشکیل دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم نسبالین ہے کہ اس نسبالین کے لیے بے پناہ قربانی دینی پڑتی ہے، اعلیٰ درجے کی کمٹمنٹ ریکوائرڈ ہے، اور اسی قربانی، کمٹمنٹ اور ایثار، اس کی یاد دہانی ہمیں عید کے موقع کے اوپر، عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر قربانی کی رسم سے یہ ہے کہ سامنے آتی ہے۔ تو گویا کہ اس کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہے کہ انسان اس کرۂ ارضی پر وہ مخلوق ہے کہ جو اپنی زندگی کے لیے ایک اعلیٰ ترین نسبالین متعین کرے۔ اگر انسان اپنی زندگی ایک عظیم نسبالین آدرش کے گرد نہیں گزارتا تو اس انسان میں اور دیگر مخلوقات میں کوئی فرق نہیں، اور اس کی حیات بھی رائیگاں جانے والی ہے۔ تو عظیم نسبالین اس کرۂ ارضی میں سب سے عظیم نسبالین جو تاریخ کے تمام انقلابیوں نے، فلسفیوں نے، انبیاء نے اختیار کیا کہ کل بنی و انسانیت اس کو ذلت، غلامی، پستی سے اور اس کے اوپر مسلط طاغوتی نظاموں سے نجات دلا کر عدل پر مبنی عالمگیر معاشرے قائم کیے جائیں جہاں تمام انسانیت انٹیگریشن سے ہمکنار ہو، اور اس راستے میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ یہ اس کی اسپرٹ ہے۔ اب اس تناظر میں آج ہم دیکھیں تو ہم یہ رسومات تو ادا کرتے ہیں لیکن اس کی اصل اسپرٹ کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارے ملک پر گزشتہ 74 سالوں سے حرام رزق پر مبنی سود کا سرمایہ نظام اور اس کی پشت پر امریکی سامراجی غلبہ ہے، اور یہی آج کے عہد کا طاغوت ہے، یہی غیر اللہ کا نظام ہے۔ اسی نظام نے ہم انسانوں کو انسانوں کا غلام بنا دیا ہے، اور اسی نظام کی وجہ سے ہی یہاں پر چہرے تبدیل ہوتے ہیں، اقتدار تبدیل ہوتا ہے، لیکن جو سسٹم ہے اس کے شکنجے اتنے مضبوط ہیں کہ اس کو کوئی اکھاڑ نہیں پاتا۔ یہاں کی نام نہاد مذہبی جماعتیں وہ بھی اس سرمایہ داری نظام کے فیڈر سے پلتی ہیں۔ وہ بجائے اس کے کہ اس حرام رزق پر مبنی سود کے سرمایہ داری نظام جو غیر اللہ کا نظام ہے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کریں، وہ اسی کے اندر پیبند کاری کر کے اسلامک بینکنگ کا نام لگا کر ہیلا بازی کر کے سادالو مسلمانوں کے ساتھ دجل مکر و فریب کرتی ہے۔ اور پھر کبھی جب یہ ہے کہ سود کی بات آتی ہے تو سود کے خلاف پٹیشنز دائر کر کے اسلام کی چیمپئن بننے کی بھی بات کرتی ہے، لیکن یہ جرت نہیں کرتی کہ سود کی بنیاد، استحصال کی بنیاد، ظلم کی بنیاد، سرمایہ داری نظام جس کی کوکھ سے سود جنم لیتا ہے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کریں، کیونکہ سود پر مبنی معاشروں کے لیے تو قرآن میں یہ کہا گیا تھا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ کی کیفیت میں ہو، نعوذ باللہ۔ تو آج ہم اس کیفیت میں ہیں، لیکن تمام حکمران اشرافیہ، تمام نام نہاد مذہبی طبقات اور تمام نام نہاد سیاسی پارٹیاں وہ اقتدار کا کھیل کھیل رہی ہیں، اور عوام کو اس ظلم پر مبنی طاغوتی نظام سے نجات دلانے کے لیے ان کا کوئی کردار نہیں۔ اور یاد رکھیں، آج پاکستان اگر اس ذلت، غلامی سے، سامراجی
یہاں پر جو بالادستی ہے اس کی غلامی سے نجات حاصل کر سکتا ہے، تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ آج ہم بھی وہ عظیم نسب العین اختیار کریں کہ جس کے تحت اس نظام ظلم کو، اس سرمایہ داریت کو، اس سود کے نظام کو بے خبن سے اکھاڑ کر یہاں پر فطرت انسانیہ کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر نیا نظام قائم کیا جائے، اور اس نظام کے قیام کے لیے، اس کے لیے کی جانے والی جد و جہد میں جس قدر بھی قربانیاں ہوں، ہم ان قربانیوں کو کر گزریں۔ یاد رکھیں کہ یہ جد و جہد یہ کانٹوں کا سیج ہے، یہ پھولوں کا ہار نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں سب دودھ کے مجنوں ہیں۔ اس جد و جہد کے لیے اقتدار، دولت اور طاقت کے جو بت ہیں ان کو توڑنا پڑتا ہے، انسانیت کے لیے بے لوث جذبات رکھنے پڑتے ہیں، ذاتی، سفلی اور وقتی مفادات ان کو اعلیٰ ترین انسانی مفادات پر قربان کرنا پڑتا ہے۔ کل بنی و انسانیت کے دکھ، درد اور غم ہر لمحہ اپنے دل و دماغ میں موجزن رکھنے پڑتے ہیں، اور انسانیت کو ان غیر اللہ کی قوت سے نجات دلانے کے لیے پریکٹیکل سٹرگل کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے جماعت بنانا، جس کے لیے تنظیم سازی، جس کے لیے لیڈرشپ تیار کرنا، جو پھر اس ظلم کے نظام سے انسانیت کو نجات دلائے۔ یہی سب انبیاء کرام نے کیا، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، یہی تمام عظیم انقلابی ہستیوں نے کیا۔ تو آج پاکستان میں جہاں ہر طرف ہمیں ویرانہ نظر آتا ہے، کوئی ایسی قوت نظر نہیں آتی جو پاکستان میں سرمایہ داری نظام اور امریکی سامراجیت کے خلاف دو ٹوک انداز میں انقلاب کے علمبردار ہو۔ سب یہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اقتدار دیا جائے۔ تو گویا کہ جو طاقت یہاں پر تمام مسائل کی بنیاد ہے، انہی سے مدد مانگ کر اور پھر بیساکھیوں پر چڑھ کر اقتدار پر پہنچنے کی جتن کیا جاتا ہے، اسی کا رونا سب رو رہے ہیں، لیکن عوام کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے، عوام کے جذبات کا کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ تو آج عید الاضحیٰ کے اس اہم موقع پر آئیے ہم یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہم بھی اس عظیم نسب العین کو اختیار کریں گے کہ آج کے معاشروں کے اندر جو حرام رزق پر مبنی سود کا سرمایہ داری نظام اور اس کی پشت پر امریکی سامراجیت کا غلبہ اور ہولڈ ہمارے معاشروں میں قائم ہے، ہم اس کو شاہ ولی اللہ کی عظیم الشان فلسفے کی بنیاد پر، جو دین اسلام کی لیٹسٹ تعبیر ہے، اس کی بنیاد پر جدید ترین سیکولر، سوشلسٹ، نیشنلسٹ، ڈیموکریٹک اور نیشنل ڈیموکریٹک انقلاب کے ذریعے سے اس بالادستی اور تسلط کو اکھاڑ پھینکیں گے، اور پھر وحدت انسانیت کی بنیاد پر، عدل پر مبنی اور تمام انسانیت کے اندر رواداری پر مبنی ہم معاشروں کو تشکیل دیں گے، جہاں پر ساری انسانیت اجتماعی طور پر ترقی کر سکے۔ یہی عید الاضحیٰ کی اصل سپرٹ ہے، یہی آج کے عہد کے لیے ہمارے یہ پیغام ہے کہ آج اگر ہمارے پاس یہ کوئی معاشرے میں قوت نہیں ہے تو ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، خود آگے بڑھیں، کیونکہ آج یہ جو دور ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کہ ہر طرف سرمایہ داریت کی بت پرستی ہے، سب اس کے سامنے سربسجود ہیں، سب امریکی سامراجی چوکھٹ کے سامنے سربسجود ہیں، اور اس کے خلاف لا کا اعلان، انکار کا اعلان کرنے والے ہی آج حقیقی معنوں میں انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ اور آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ یونائٹڈ پاکستان نوجوانوں کی وہ قوت ہے کہ جس کا دو ٹوک عزم ہے کہ وہ آج کے اس طاغوتی نظام کو، اس فرعونی نظام کو، اس سامراجی نظام کو، اس غیر اللہ کے نظام کو بے خوف ان سے اکھاڑ کر یہاں پر شاہ ولی اللہ کی عظیم الشان فلسفے کی بنیاد پر فطرت انسانیہ پر مبنی عالمگیر نظام قائم کرے گی، جو عالمگیر انسانی ویلیوز اور تمام مذاہب کی سچائیوں پر استوار ہوگا۔ تو آئیے یونائٹڈ پاکستان کا دست و بازو بنیے تاکہ جلد از جلد ہم اپنے پاکستان کو، یہاں کے عوام کو اور پھر کل انسانیت کو اس تاریک نظام سے، اس طاغوتی نظام سے نجات دلا کر ہماگیر ترقی کے، خوشحالی کے، امن کے اور یہ ہے کہ انسانیت کے اجتماعی فلاح و بہبود کے معاشرے اور سماج قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نسب العین کے لیے اور اس عظیم نسب العین کی جدوجہد کے دوران آنے والی قربانیوں کے لیے ہمت، جرت اور کمٹمنٹ عطا کرے تاکہ ہم اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔